اللہ نے قرآن بنا کر نازل فرمائے۔ پھر ان سے فدیہ وصول کیا گیا۔ ان میں سے دو حضرت ایک عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عقیل بھی آئے اور ایک حضرت حارث کا بیٹا بھی آ گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو فرمایا کہ آپ بھی دوسرے کافروں کی طرح فدیہ دے دے، کیونکہ آپ بھی اسلام کے خلاف آئے تھے۔ اگرچہ آپ کی دل نہیں تھی، آپ کو مجبوراً وہ لے کے آئے تھے، لیکن آپ کو فدیہ دینا پڑے گا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ اپنا بھی فدیہ دے دو اور اپنے ساتھیوں کا فدیہ دے دو، تاکہ ان کا فدیہ وہ بھی آپ کے ساتھ آئے ہیں، اس لیے ان کا بھی فدیہ آپ دے دیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ایسا فدیہ رکھا اور وہ کہنے لگے کہ آپ نے تو اتنا فدیہ میرے اوپر رکھا ہے کہ شاید اس کے زور سے ہم جو ہے نا لوگوں کے سامنے بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائیں گے، تو اسی لیے آپ اتنا نہ رکھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو فرمایا وہ محال کہاں ہے جو مکے سے جب جنگ بدر کے لیے نکلے تھے کفاروں کے ساتھ، تو ام فضل کو کہا کہ یہ مال آپ نے اپنے پاس رکھ دو، کسی کو پتہ نہ چلے کہ آپ کے بیٹے فضل کے لیے، قسم کے لیے اور دیگر ساتھیوں کے لیے یہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ تو وہ مال کہاں ہے؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے اور فرمایا کہ اس مال کا تو صرف اللہ جل جلالہ کو علم تھا، آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا اس رب خبیر نے بتایا ہے۔ تو فرمایا جس رب نے آپ کو یہ علم دیا میں آپ پر اسلام قبول کرتا ہوں۔ اور اس بدر کے قیدیوں میں سے ایک سیدہ اما زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ بڑی صاحبزادی تھی، وہ ان کا شوہر بھی جو عمر بن عاص بھی آ گئے، تو ان کے فدیے کا مسئلہ ہوا۔ تو اما زینب بنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ ہار سونے کا جو اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو عقد نکاح میں دیا تھا، وہ بھیجا تاکہ اس کے شوہر کو چھوڑ دیا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ ہار آ گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بیٹی کا فراق اور ان پر آئی ہوئی آزمائشیں، تکلیفیں، وہ سب یاد آ گئی کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہار کو دیکھ کر رو رہے تھے اور فرمایا کہ اگر آپ کو اجازت ہو تو یہ میں ہار اپنی بیٹی کو واپس کر دوں، اور فرمایا جناب عمر بن عاص کو کہ آپ کو اس وجہ سے میں چھوڑ رہا ہوں تاکہ آپ وہاں جائیں مکے میں اور میری بیٹی کو جو ہے آپ یعنی میرے طرف سے بھیج دیں۔ تو اس نے اس شرط پر قبول کر لیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیج دیا۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے جو چند شخص لے کے آ رہے تھے، اچانک ایک شخص آ گیا۔ اما جب زینب بنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار ہوئی تو ایک شخص آیا، انہوں نے اونٹنی کو ایک طرح ضرب لگائی کہ اما زینب بنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے گر گئی، اور پھر اسی وجہ سے درد ذہ کی وجہ سے اما زینب بنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حاملہ بھی تھی، خون آلودہ ہو کر مدینے میں پہنچی اور اسی ہی وجہ سے وفات پا گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے لیے قربانی دینے کے لیے تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔